جو الیکشن ہار چکا ہو کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لمٹ کے اندر کرے. یہ بالکل نامناسب ہے جس طرح کے پارلیمنٹ چلاتے ہیں, جس طرح یہ کرواتے ہیں. شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری مورد کوئی نہیں ہے, یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. ان لوگوں کا کاروبار ختم کیا, بزنس ختم کیا, کیا وہ خاک کھائیں گے؟ ہم نہیں چاہتے اور بتاتے ہیں. اگر کسی نے یہ ہمت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری لاشوں سے جائے گی, کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. گیس یہاں پیدا ہوتا ہے, آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتی. 4000 میگا واٹ ہم بناتے ہیں اور 2600 میگا واٹ میں ہمیں صرف 1100 میگا واٹ دیا جاتا ہے. ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بجلی وہ بھی نہیں دے رہے, الٹا جو ہے شور کر رہے ہیں کہ چور چور, کہ یہ ہارا ہوا ہے. مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میرے اس کے بعد کوئی اور ہماری ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا, میرے لمیٹیشنز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لمٹ کے اندر کرے. اس کو پتا ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات, میں جناب اسپیکر, میں 2-3 ایشوز جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس عید کی چھٹیوں میں جتنی بدترین لوڈ شیڈنگ کی گئی, اور یہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ کس کو اب بات سنائیں. کوئی میرے خیال میں ابھی مقام صاحب ہے, وہ بیچارہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا منسٹر ہے, جو کنسرن منسٹر ہے کوئی ادھر ہے نہیں. جو منسٹر ہے, مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منسٹر تو ادھر بیٹھا رہے نا, مذاق تو نہ بنائے. اس اسمبلی کا, اس ہاؤس کا مذاق تو نہ بنائے. کل جس طرح ہوا, آج جس طرح یہ بیٹھے ہیں, میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے کہ لے کے آئے کہ جو فائنانس منسٹر وہ ادھر بیٹھے. یہ ہم تقریر کس کو کریں گے؟ یہ کس کی ہم تقریر کریں؟ ہم کیا کریں گے؟ بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے. اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں, میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ بے شک جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے. اس پہ کم از کم رولنگ دے. میرے خیال میں یہ توہین ہے اس پارلیمنٹ کا. ابھی تو آپ ان کے لائے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ, اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں؟ یہ بالکل نامناسب ہے جس طرح کے پارلیمنٹ چلاتے ہیں, جس طرح یہ کرواتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. میں دیکھیں, مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوائی باتیں کر لیں گے, کوئی اس کو نہ سیریس لے گا, نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے, نہ اپوزیشن سے کوئی مشورہ ہوتا ہے, اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں ایم این اے بیٹھے ہیں, جو ایم کیو ایم کے یا پیپل پارٹی کے, مسلم لیگ کے اپنے ہیں, ان کی کوئی شے نہیں ہے اس بجٹ میں. یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے, ان کی سر ہوں گے, لوگوں کے پتھر ہوں گے کہ اس کے سروں پہ کریں گے, جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے. میں بتاؤں, آپ کہتے ہیں روزانہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں کہ کے پی کے میں جو ہے نا بجلی کی چوری ہو رہی ہے. بھائی جان, میں جس علاقے سے ہوں وہاں مطلب وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پیمنٹ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے, اور کوئی زیادہ سے زیادہ جو ان کا اپنا فارمولہ ہے وہ 6 گھنٹے کا انہوں نے بنایا ہوا ہے. 3 دن عید کی رات کوئی 18 سے لے کے 20 گھنٹے بجلی نہیں. مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس علاقے کو کس طرح, اور میں کس علاقے سے ہوں, جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں توربیلا ڈیم ہے. توربیلا ڈیم خیبر پختونخوا آپ کو جو بجلی دیتی ہے سالانہ 4000 میگا واٹ, 4000 میگا واٹ آپ کو بجلی ملتی ہے. جس علاقے سے میں ہوں, میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں, وہاں کی غازی بروتا ڈیم جو بنا ہے, ہمارے پانی کو انہوں نے رخ موڑ کے ڈیم بنایا ہے. کبھی جو ہے نا, کبھی یہ اس ڈیم پہ وہ سیمتور کا شکار کرواتے ہیں ہماری زمین خراب کر کے, اور جب غازی بروتا ڈیم بنا تو ہمارے سے پانی کا رخ موڑ کے وہ خشک کروایا. میں نے اس دن اس پہ بات بھی کی ہے کہ 16,000 ایکڑ جنگلات تباہ ہو گئے, وہاں ماحولیات تباہ ہو گئی, سب کچھ تباہ ہو گئی, لیکن وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں 18 گھنٹے. یہ پورے خیبر پختونخوا کی بات ہے. چیف منسٹر صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ایک فارمولہ طے ہوا, اس فارمولے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ ہم وہاں کے منتخب نمائندے ہیں. اگر ہم ٹیلی فون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے, اگر ہم فون کرے کوئی سیکرٹری ہمیں نہ سنے, اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنے, تو بتائے کیا راستہ ہے؟
مجھ سے لوگ کیا مطالبہ، میرے گھر پہ لوگ حملے کریں گے؟ کیوں بھائی جان؟ جس چیز میں میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، کیوں میں ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں؟ اور یہ تو کنسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو آرٹیکل 58 اور 57 اس کے مطابق بالکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو نیچرل ریسورسز ہیں سب سے پہلے اس علاقے کا حق ہے۔ بھائی پانی ہمارا، بجلی ہم بنا رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں ہمیں آپ سستی بجلی دیتے۔ آپ کو پتا ہے کتنا ایک یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے 1 یونٹ پہ 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے، 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے، اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے؟ 62 روپے پہ، اور شاید ابھی جو ہے نا 70-75 تک چلی جائے۔ اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے ٹوٹل جو کنزمپشن ہے بجلی کا وہ 2600 میگا واٹ ہے، 2600 میگا واٹ، 4000 میگا واٹ ہم بناتے ہیں، اور 2600 میگا واٹ میں ہمیں صرف 1100 میگا واٹ دیا جاتا ہے، 1100 میگا واٹ۔ یعنی آپ جو ہمارے علاقے، پہلے تو ہم یہ نہیں کہتے پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، جس صوبے کا جو نیچرل ریسورسز ہے سب سے پہلے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی علاقوں کو اوسے دیا جائے۔ آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتے۔ آپ ہماری انڈسٹریز کو، ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم اپنا علاقے میں گیس دے سکے تاکہ روزگار پیدا ہو سکے۔ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کروا رہے ہیں، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، الٹا جو ہے نا شور کر رہے ہیں کہ چور چور۔ میں کمپیریزن اگر ڈالوں گا، میں یہ نہیں کیونکہ ہمیں قومی پارٹی، ہم کسی صوبائیت کے وہ نہیں کرتے، لیکن اگر کمپیریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدھر ہوتی ہے۔ اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا، یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں، ایسکو ہے، پیسکو ہے، یا جتنی بھی کمپنیاں ہیں، یہ ان کے بغیر ہوتی ہے؟ ان کے ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں، حکومت اس میں شامل ہوتی ہے، یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں، تب یہ بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے سارے جو ایم این اے یہاں بیٹھے، ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کے مطابق جو اس کا قیمت ہے، ہمیں اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے۔ دوسری بات، آئی پی پیز کا آپ نے بنایا، آئی پی پیز 90 سے آئی پی پیز شروع ہو گئی۔ میرا خیال نوید قمر صاحب اس وقت بھی منسٹر ہوئے، ڈیفینیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو سدا بہار ہے، میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیز کا جو ہے یہ 90 سے اس نے شروع کیا، اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیز کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی۔ یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی 2000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے بنانے کی، لیکن اگر وہ 200 بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے 2000 کے مطابق کرنی ہے۔ اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے 2.1 ٹریلین، یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیز کو، اور جو آئی پی پیز کا ریٹ ہے آئی پی پیز کا وہ ہے 32 روپے سے لے کے 77 تک، ویری کرتا ہے۔ تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بجلی ہے کتنی سستی ہے، اور آئی پی پیز کی، اور آئی پی پیز میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، اس میں تمام پارٹی کی۔ میں مذمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں جو آئی پی پیز کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، یہ ملک دشمن پالیسی تھی۔ ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اس کو پھر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں، یعنی ہمارے ڈیمز کے اوپر ڈیمز ایمرجنسی بنانی چاہیے۔ آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ آپ نے دیگر جو ڈیمز بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ ایلوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے، اور ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سستی بجلی ملے۔ اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کون اس کو پے کرے گا؟ یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نا، یہ تو آپ افورڈیبلٹی سے نکال رہے ہیں، یہ تو کسی کی قابل برداشت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائس پہ آپ مزید بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل ملے گا، تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے وقت میں سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں، نمبر 1 یہ کہ اس بجٹ میں آپ ڈیمز کے اوپر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں،
اور آپ رینیویبل جو انرجی ہے اس کی طرف جائیں, اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ریلیکسیشن دے دیں, اور خاص کر جو اس وقت آپ آئی پی پیز کے ساتھ اس کو ری نیگوشیٹ کروا دیں. جو اس وقت ہماری جو دوسری بات ہے, ہم نے اپنے دور میں ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کروائی تھی. ایگریکلچر ایمرجنسی جو ہے نا, وہ ہم نے پہلی دفعہ اس کے لیے جو فنڈ رکھے تھے وہ فنڈ تھی 277 بلین 277 بلین روپیز ایگریکلچر کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کی تھی. اور ابھی جو اس بجٹ میں کوئی خاص ایگریکلچر کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. ہم نے ٹیوب ویلز, زرعیات پر ٹیکس کی چھوٹ دی تھی, اور اس دوران کوئی سکینڈل نہیں آیا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس وقت جو کیا کہ جو سب سے اہم جو اس وقت ہمارا آپ کو پتا ہے کہ شوگر کین کا ایک سکینڈل آیا, اس کے اوپر جو ہے نا آوازیں اٹھی. ہماری حکومت نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, انکوائری کی, اور اس میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. اس میں اپنے پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا, اور کسانوں کو اس کا سب سے سستا طریقہ بنایا, اور کسانوں کو پیمنٹ دی گئی, اور پہلی دفعہ گنے کے کاشتکاروں کو ایک مثالی پیمنٹ ملی. جو گندم کا سکینڈل آیا, مجھے بتایا گندم کا سکینڈل آیا, گندم کے سکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے, اس گورنمنٹ نے کس گورنمنٹ نے کس نہ کیا. گندم کے سکینڈل میں مجھے بتائے 4 آفیسر کو آپ نے فارغ کیا, لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپریٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. کیا بنیادی وجہ کہ آپ جوڈیشل انکوائری اس پہ نہیں بنا رہے. 300 بلین جو رورل اکانومی ہے, رورل اکانومی 300 بلین کا لاس ہوا, نقصان ہوا رورل اکانومی کو, جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے, علاج کا ذریعہ بنتا تھا, کوئی اس کی کبھی خوشی ہوتی تھی. آپ نے کسانوں کی منہ سے نوالا چھین لیا, اور آپ کہتے ہیں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ مریم بی بی ٹی وی پہ اشتہارات دیتی ہے, اور 2-3 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ ہمیں تو ہوگا. بتائیں, ادھر جائیں کہ جو کسان رو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو شوگر مل مالکان ہیں وہ پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں کسانوں کی. میں پوچھتا ہوں صاحب, ہمارے مینیجر بیٹھے ہیں, کوئی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. آپ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب اس وقت سب سے بدترین گورننس ہو رہی ہے, اس میں جو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ تاریخ میں اتنی بدترین ہمیں جڑ سے نہیں کی جا رہے. ہم اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتے ہیں, احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ کسان کو رلا رہے ہیں. فیصل آباد میں ہم گئے, فیصل آباد کے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. 60% آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے. ہمارے دور میں ہم نے وہاں اتنا زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا زیادہ مراعات دی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزدور نہیں مل رہے تھے. ہم نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ان کو بہت بڑا پیکج دیا, اور اکانومی اسی شروع ہو گئی. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کے باوجود وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ. کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو آپ نے پنجاب کو پاکستان نے دنیا کا سب سے بدترین صوبہ بنا دیا ہے. ادھر جو پوزیشن ہو رہی ہے, ابھی میں نے دیکھ لیا ٹی وی پہ کہ ہمارے 4 لوگوں کے اوپر ڈی سی نے 4 لوگوں کے اوپر جو ہے نظر بندی کا آرڈر جاری کیا. شرم کرنا چاہیے ان کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں. جمہوری مورت کوئی نہیں ہے, یہ سول مارشل لا ہے پنجاب میں. آئے جس نے اگر کرنا ہے آئے اگر کسی نے جلد سے کرنے ہیں KPK میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. آپ سے تو کوئی کام نہیں. اچھا, بارڈر کی بات ہو رہی ہے, بارڈر کے اوپر کہتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے. بھائی جان, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہمارا, آپ کو پتا ہے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے کو بہت معزز لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ہم نے بارڈر کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. ہم نے انگور اڈا پہ, خرلاچی پہ اور غلام خان پہ ہم نے بزنس شروع کیا. اس وقت کوئی 400-500 بلین ڈالر سے لے کے ہم نے 1.7 بلین ڈالر تک افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کی, ایکٹیویٹی شروع تھی. ہم افغانستان کے لیے ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم 3 بلین ڈالر تک ہم پہنچائیں گے. لیکن یہ حکومت آئی, افغانستان کے ساتھ آپ کا کاروبار رک گیا. جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے ساتھ توقعات تھی, سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے کاروبار ختم کیا. آپ نے افغانستان یہ جو بارڈر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, پورے بارڈر پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں,
اور احتجاج بھی کیا. میرے ہمینز نے بھی کہا تو آپ تو وہاں ایک نیا جنگ شروع کرنا چاہتے ہو, وہاں تو بدامنی کی بہت صورتحال ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ جواز پیدا کیا جائے اور پاکستان میں انکانسٹیٹیوشن کو ایکٹ کے لیے کرا جا رہا ہے. میں بتاتا ہوں جی, ہم اس علاقے کے لوگ, ہمیں پتہ ہے جو لوگ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں, جو لوگ فاٹا کو ڈیل کرتے ہیں, اور فاٹا کا کیا ہوا جو آپ کی کمٹمنٹ تھی, آپ نے ایف سی اے وارڈ میں 3% نہیں دیا. آپ نے مرجر کے لیے جو آپ کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ پارلیمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی, پارلیمنٹ نے کہ ہم 10,000 بلین دیں گے, ہر سال 100 بلین دی جائے گی, 110 ارب, ابھی تک 103 ارب ملے ہیں, 130, اور ابھی بجٹ میں صرف 64 ارب رکھے ہیں, 64 ارب. میں امیر مقام صاحب سے بھی چاہتا ہوں, اب اس حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کی صوبے کے سب سے زیادہ آپ کی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, کیبنٹ میں نہیں بولتے آپ کو بولنا چاہیے کہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کریں. ادھر جو 100 بلین کے بجائے صرف 64 بلین رکھا گیا ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ ان لوگوں کا کاروبار ختم کیا, بزنس ختم کیا. کیا وہ خاک کھائیں گے؟ کیا وہ سام پہ کا خاک کھائیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے؟ مجھے پتا ہے جو افغانستان کو ڈیل کرتے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ذہن نہیں ہے. وہ اگر تم سے نہیں حل ہوتا, ہم آفر کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہم بات کریں گے, کر سکتے ہیں. ہم عمران خان کی بہت بڑا رسپیکٹ ہے افغانستان میں, اس کے تعلقات کو استعمال کر سکتے ہیں. میں بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ افغانستان معاملات کو سلجھانے کے لیے, محمود تجگزئی صاحب سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ آئیں. لیکن جو طریقہ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ دشمنی کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں, یہ قابل مذمت ہے. کسی طور پر ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم سمجھتے ہیں. میں سب سے پوچھتا ہوں, ہمارے قبائلی ایم یہاں بیٹھے ہیں, ہم کسی صورت پہ اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے اپنے صوبے میں, ہم نہیں چاہتے, اور بتاتے رہے. اگر کسی نے یہ ہمت کی اور مزید کوئی اپریشن کا بات کی اور کوئی جنگ مسلط کی تو ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں چاہتے اس علاقے میں. اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ مسلط کریں گے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے, ہمیں کتاب اور قلم چاہیے, ہمارے بچوں کے لیے روزگار چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جرگے منعقد کر رہے ہیں. جب بھی اس کو ہم جرگہ کریں گے, میں ایک بات بالکل کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے, خدا کی قسم میں دل سے کہتا ہوں, ہماری لاشوں سے جائے گی کوئی جنگ ہوگی تو ہماری لاشوں پہ جائے گی. اس طرح نہیں ہو سکتا. ہم کوئی میں بتاتا ہوں, ہم کوئی وہ نہیں پہنی ہوئی ہے, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہے. ہماری شرافت کو اور ہماری اس کو آپ برا نہ لے. بتاتے ہیں کہ آپ پھر کس طرح آپ کو شکست ہوتی ہے, ہم نہیں مانتے. اور یہ جو کہتے ہیں, میں تجویز دیتا ہوں کہ بہتر یہ, کل جو ایران کی سفیر نے ایک تجویز دی ہے, اور وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر اکانومی وہ بنائے, اکانومی کوریڈور بنائے. تو میرا مطالبہ ہے کہ آپ اکانومی کوریڈور بنائے ایران کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے چائنا کے ساتھ, آپ اکانومی کوریڈور بنائے افغانستان کے ساتھ. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اکانومی کوریڈور بنائے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم جو ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انلیگل ہے. بھائی جان, ایک طرف بھی ایک فیملی ہے, دوسری طرف بھی یہی فیملی ہے. ون ڈاکومنٹ رجیم کا مطالبہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں, اگر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. میں یہاں ہماری قبائلی میں بیٹھے ہیں, میں ان کی تصور سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خرلاچی, غلام خان, ترخم اور محمد کا جو ایریا ہے اس پہ آپ کسٹم کی وہ لگائے, کسٹم کی ڈیوٹی وہ لگائے, آپ اس لگائے نا. آپ ہمیں کراچی لے کے جانا چاہتے ہیں تو ادھر لگائے کسٹم کی, ہم دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں بزنس کرنے دو, ہمیں جینے دو. ہم سے 50 سال آپ نے ہمیں بندوق دے کے, آپ نے ہمیں اسلام کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں دین کے نام پہ لڑایا, آپ نے ہمیں کبھی گرم پانیوں کے نام پہ لڑایا. نہ گرم پانی پہ لڑیں گے, نہ کسی اور ایشو پہ لڑیں گے. ہم صرف اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہ بات بالکل ذات قسم, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت میں ہم علاقے میں جنگ نہیں ہونے دیں گے. جی شکریہ.